بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد کے متعلق آج بات کرنی ہے، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی امت سے حسد کا خوف ہے۔ یعنی کہ یہ شرک تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کریں گے۔ فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے۔ اور ایک اور مقام پہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا فرمایا جیسے آگ گھاس اور پھوس کو کھا جاتی ہے۔ یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے، اور حسد کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراضگی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں حاسد کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے حسد کرے، اس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں حاسد سے بچنے اور اس کے شر سے نجات کا بھی خلق کائنات نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا حاسد ہے اور آپ اس کے حسد سے بچ جائیں، تو سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کو پڑھیں، انشاءاللہ حاسدین کے حسد سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جن دعاؤں کے ذریعے ہم حسد سے بچ سکتے ہیں، کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے، نظر بد سے، جادو سے، حسد سے، ان تمام چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور بہترین دعا ہے جو حدیث پاک میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ ہر قسم کی نظر بد، آفات، بلیات اور حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کسی سے حسد نہیں کرتے، لیکن ہم سے کوئی حسد کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حسد ایک بہت بری بیماری ہے، اور یہ ایمان کو ضائع کر دیتی ہے، انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان ہے کہ حاسد کو اس کے حسد کی سزا اس وقت ہی مل جاتی ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس کے حسد میں جل رہا ہے۔ یعنی حسد کرنے والا جو شخص ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا، اور حسد کرنے والے کو سوائے حسد کے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ جو نعمتیں پہلے موجود ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حسد کے اوپر بہت سارے لوگوں نے گفتگو کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی بہت خوبصورت لکھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی جل رہا ہے حسد کی آگ میں، جو اس کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ ہر کوئی جل رہا ہے حسد کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ یعنی کہ ہمارے ہاں یہ ایک معمول بن چکا ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کر دی ہے، کسی کو مال عطا کر دیا ہے، کسی کو عزت عطا کر دی ہے، اور کسی کی اولاد نیک ہو گئی ہے، کوئی خوش ہے، اپنی زندگی سے مطمئن ہے، تو ہم اس سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے جو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہمیں حسد کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ حسد خود بخود جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس حسد کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے حسد سے بچنا ہے، کیونکہ حسد ایک بہت بری بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم راضی نہیں ہوتے، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ایک خطا ہے، جو انسان کے دل کو، انسان کے ذہن کو، انسان کی طبیعت کو اور خصوصاً روحانیت کو یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کیونکہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا دل پاک ہو، میری روح پاک ہو، میری نظر پاک ہو، مجھے روحانیت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، تو پھر اس کو کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے کوئی نیک بن رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کر دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شان و شوکت عطا کر دی ہے، تو کسی بھی طرح ہے آپ نے اس سے حسد نہیں کرنا،
کیونکہ حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، حسد انسان کو بے چین کر دیتا ہے، حسد انسان کی زندگی کو جو ہے وہ ایک جہنم بنا دیتا ہے، اور حسد جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے تو آپ حسد سے بچنے کی دعائیں کریں، اور حسد سے بچنے کی جو دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے 15 پارے سورہ کہف میں، کہ حسد جب ہوتا ہے جب آپ کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں، تو جب آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں، کسی کو مال کو دیکھیں، کسی کے مقام کو دیکھیں، تو آپ کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور مزید تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ حسد سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، یعنی کہ آپ کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں، کسی کے پاس آپ کو چیز دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور پھر کہیں بارک اللہ فیک، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اور برکت عطا کرے۔ تو جس کے لیے آپ کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اس کو اور عطا کر، اے اللہ اس کو اور عطا کر، اے اللہ اس کو اور نعمتیں عطا کر، اے اللہ اس کو اور عزت عطا کر، اے اللہ اس کو اور نواز۔ تو جیسے جیسے آپ اس کے لیے دعا کریں گے اور استغفار کریں، اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کریں، تو اس کے ساتھ آپ حسد سے بچ جائیں گے، حسد کی بیماری سے بچ جائیں گے، حسد سے نجات پا جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو حدیث میں موجود ہیں، آپ وہ دعائیں پڑھیں، ان دعاؤں میں سے آپ دعا پڑھیں، اور یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ اپنا معمول بنائیں، چند دن تک پڑھتے رہیں، اور اپنا جو رجوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اور اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، جس کو جو مل رہا ہے وہ اس کا مقدر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، اور آپ کو وہی ملنا ہے جو آپ کے مقدر میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ تو جب آپ کو وہ ملنا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے، اور جس کو جو مل رہا ہے وہ اس کا مقدر ہے، تو پھر آپ اس کے مقدر پر یا اس کی اللہ تعالیٰ کی عطا پر تو آپ سوال نہیں کھڑا کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ حسد کا جو بہترین علاج ہے وہ یہ ہے کہ رشک کریں اور تمنا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اے اللہ جیسے تو نے اس کو عطا کیا ہے مجھے ہی ویسے عطا کر، اے اللہ جیسے تو نے اس پر کرم کیا ہے مجھ پر بھی ویسے ہی کرم کر، اے اللہ جس طرح تو نے اسے اپنا قرب عطا کیا ہے مجھے بھی ویسے ہی قرب عطا کر، اے اللہ جس طرح تو نے اس کو عزت عطا کی ہے مجھے بھی ویسے ہی عزت عطا کر، اے اللہ جس طرح تو نے اس کو نوازا ہے مجھے بھی نواز، اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا کر دے، اے اللہ مجھے حسد سے نجات عطا کر دے، اے اللہ مجھے اخلاص عطا کر، اے اللہ مجھے کینے سے بچا لے، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، میری روح کو پاک کر دے، اے اللہ میں اس گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے اس گناہ سے نجات عطا کر، اور مجھے ایسا ایمان عطا کر کہ مجھے کبھی کسی سے حسد نہ ہو، میں کبھی تیری تقسیم پر ناراضگی کا اظہار نہ کروں، اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، اے اللہ مجھے اپنا خالص بندہ بنا لے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے لیے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ مجھے اپنی عنایتوں سے نواز دے، اے اللہ مجھ پہ اپنا کرم فرما، اے اللہ مجھ پہ اپنا فضل فرما، اے اللہ میں انسان ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، تیرے محبوب کا امتی ہوں، مجھ پہ اپنا فضل فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما، مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر، مجھے آخرت کی نعمتیں بھی عطا کر، اور مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو چند ہی دنوں میں آپ اس موذی مرض سے نجات پا جائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے آپ بچ جائیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچ جائیں گے تو یقیناً ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، اور جب اللہ اور اس کا رسول ہم پہ راضی ہو گیا تو اللہ تعالی ہمیں پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ نعمت سے نوازے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔